عزیزان گرامی وقار، ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کے حرمت والے مہینوں میں سے یہ مہینہ ہے جس میں ہم اپنی زندگی کی آج سانسیں لے رہے ہیں۔ 4 مہینے حرمت والے ہیں جس میں جنگ و جدال، قتل و قتال حرام ہیں، اور ان کی حرمت پہلے سے ہے۔ وہ 4 مہینوں میں سے یہ مہینہ ذی الحجہ کا، اور چاند کی رات سے لے کر ذی الحجہ کے 10ویں کے دن تک یہ جو 10 راتیں اور 10 فجر ہیں، ان کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی، والفجر ولیال عشر، اور فجر کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ظاہر سی بات ہے، قسم کسی عظمت والی چیز کی ہی اٹھائی جاتی ہے، اور یہ 10 راتیں ذی الحجہ کی ایسی مقدس ہیں، اتنی عظمت والی ہیں کہ رب ذوالجلال اس کی قسم فرما رہا ہے، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ تک، جس میں آج ہم موجود ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ان دنوں میں ہمارے اوپر کئی چیزیں، کئی احکامات واجب بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سال میں 1 مرتبہ مالک نصاب کے لیے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اسی طرح سے ان قربانی کے دنوں میں، وہ قربانی کے دن صرف 3 ہیں۔ بلندی ہے، عظمت ہے اس ذات کے لیے جس کے دست قدرت میں ساری بادشاہت، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر ممکن شے پر قدرت رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اسی نے زندگی اور موت کو بنایا ہے۔ کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں اچھے عمل والا کون ہے۔ موت اور حیات اللہ نے اس لیے بنائی ہے تاکہ تمہیں آزمایا جائے تم میں سے اچھے عمل والا کون۔ وہو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا، اس نے طبق در طبق 7 آسمان بنائے، اور تم ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم رحمان کی پیدائش میں، اس کی تخلیق میں فرق نہیں پاؤ گے کہ ٹیڑھا میڑھا کر دیا گیا ہوگا، اندازے کے مطابق بنا دیا گیا ہوگا۔ ہر چیز اس کے برابر حساب سے بنائی گئی۔ جو بھی چیز ہے، کوئی بھی جیسے انجینئر کے پلان فیل ہو گئے ہوں، سوچا کچھ اور تھا بن کچھ اور گیا ہو، وہ رحمان کی تخلیق میں ایسی کوئی چیز تم نے۔ آگے کی جو آیتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والذین کفروا بربہم عذاب جہنم، جو اپنے رب سے کا انکار کیے وہ جہنم میں جانے والے، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ اب توجہ کیجیے، جب جہنم میں جھونکا جائے گا کسی کو تو دربان پوچھے گا ان سے۔ جب کسی کو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، سألہم خزنتها، دربان جو دوزخ کا دربان ہے، وہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی آیا نہیں تھا؟ اللہ کا خوف دلانے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا؟ تم جہنم میں کیسے آ گئے؟ قالوا بلا، وہ جہنم میں جانے والے کہیں گے قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا، فکذبنا، لیکن ہم نے جھٹلایا، ہم جھٹلائے ہوئے تھے۔ اللہ کا ڈر سنانے والا آیا تھا، بولتا تو تھا کہ جہنم ہے، آخرت ہے، لیکن ہم جھٹلائے ہوئے لوگ تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ یہ آیت جہنم میں جانے والے، اے کاش اگر ہم سن لیے ہوتے اس کی بات، ڈر سنانے والے کی بات سن لیے ہوتے، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، اور سمجھ گئے ہوتے ہم، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، دوزخ میں جانے والے ہم آج جہنمی نہیں ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، وہ سب اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے وہاں۔ جتنے بھی دوزخ میں جانے والے ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے پتہ نہیں مجھے کیوں ڈالا گیا ہے، ارے چک کر کے آ گیا ہوں میں ادھر، نہیں، جو جہنم میں جائے گا وہ بولے گا ہاں میری اعتراف کر کے جائے گا، اور وہ نہیں کرے گا تو اس کے اعضاء بولیں گے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن تو ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جہنم میں جانے والا، جیل میں آنے والے آدھے سے زیادہ وہ بولتے ہیں میں تو نردوش ہوں، میں کچھ کیا ہی نہیں، مجھے پھنسایا گیا ہے۔ تقریباً ہر کوئی، مرڈر والا بھی بولتا ہے مجھے پھنسایا گیا ہے، اور جتنوں کو دیکھا گیا ہے وہ سب یہ کہتے ہیں۔ یہاں الگ معاملہ ہے، جیل میں آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، پہلے تو کوئی اقرار نہیں کرتا، نہ پولیس کے پاس، نہ کورٹ میں، اور نہ اندر آنے کے بعد، تو دوستی یاری میں بیٹھے بیٹھے اپنے کچے چٹے سنا دیتے ہیں، لیکن اعتراف کرتا نہیں کوئی کہ میں نے وہ کیا یہ کیا، بڑے بڑے جرم ہو یا چھوٹے ہو، سب یہی بولتے ہیں مجھے پھنسایا گیا ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں پر، نیتاؤں کو بھی دیکھو، جب کیس لگتے ہیں تو یہی بولتے ہیں سازش کے تحت مجھے یہ کیا گیا، لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جو دوزخ میں جا رہا ہوگا وہ یہ نہیں بولے گا لوگوں نے مجھے پھنسایا اور میں یہاں آ گیا، وہ کہے گا
کاش میں سن لیا ہوتا ڈر سنانے والے کی بات، رسول اللہ کی بات سن لیا ہوتا، میں دوزخ میں نہیں آتا۔ فاعترفوا بذنبہم، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ فسحقا لاصحاب السعیر، بہت ہی برا ہو دوزخ میں جانے والا۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے بغیر دیکھے اللہ کو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دیکھے نہیں اور ڈرتے تھے، اللہ فرماتا ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ سورہ پوری اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے متعلق، وہاں جانے والوں کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت ہے اور ایک سورہ ہے جو سورہ حاقہ ہے، سورہ حاقہ۔ حاقہ جو ہے یہ قیامت کو، حاقہ کیا ہے؟ الحاقۃ ما الحاق، واقع ہونے والی، یقین کے ساتھ واقع ہونے والی کیا چیز ہے تم جانتے ہو؟ وہ قیامت ہے۔ قیامت کا پورا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے، یہ سورہ حاقہ۔ کبھی آپ قرآن اٹھانا، ترجمہ پڑھ لینا، صرف ترجمہ بھی پڑھو ان آیتوں کا، آپ کے جسم کانپ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہی قائم ہونے والی چیز ہے جس کا انکار قوم سمود نے بھی کیا، قوم عاد نے بھی کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ قوم سمود، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی وہ قوم عاد۔ قوم سمود اور قوم عاد انہوں نے کیا کیا تھا پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قوم سمود نے انکار کیا، ایسی کوئی چیز آنے والی ہے ہی نہیں، کس سے ڈراتے ہو تم؟ قیامت ویامت کیا چیز ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہلاک کیا، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین ہلاکت میں برباد کیا۔ قوم سمود کیسے ہلاک ہوئی وہ بتاتا ہوں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور قوم عاد اس کو اللہ نے تیز ہواؤں سے ہلاک کیا، ایک کو چنگھاڑ سے، آواز سے۔ قوم سمود کیسے مری ہے؟ جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے تھے اور انہوں نے ایک آواز لگائی تھی، اور اتنی تیز آواز تھی، اتنی تیز آواز کہ جو آواز بڑھتی گئی تو قوم سمود کے کانوں میں سے بھیجا باہر نکلا۔ آواز میں پاور ہے۔ آج جو بم پھٹتا ہے نا اس میں بارود کم ہوتا ہے، اس آواز ہوتی ہے، اسی سے ساری چیزیں تو بارود اس سے ہلاکت اتنی نہیں، جو ہائی پاور کا جو آپ کی آواز ہے، آواز بہت طاقتور چیز ہے۔ کبھی آپ روڈ پہ بہت تیز آواز میں ڈی جے بجائے تو یہاں کی دیواریں ہلنے لگ جائیں، کیوں ہلتی ہیں؟ آواز سے کیوں چیزیں ہلتی؟ آواز میں بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ یہ تو ہلکی آواز ہے، جتنا سننے کی تمہیں طاقت ہے اتنا ہی سن پاتے ہو، اوور ہو گئی تو کان پھٹ جائیں گے، کان پھٹ جائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے جب آواز لگائی تھی، اللہ ہوا وہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے عذاب کے لیے ان کو بھیجا تھا، اور فرشتے کی چنگھاڑ سے وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہوئی تھی۔ دوسرے دن جب صبح ان کو دیکھا گیا تو ان کے کانوں سے بھیجا نکلا ہوا، قوم سمود ان کو ہلاک کیا گیا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے قیامت کا انکار کرنے والے لوگ، قیامت کوئی چیز نہیں۔ اور قوم عاد کو اللہ نے تیز آندھی بھیجی، سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام، سات راتیں اور 8 دن تک مسلسل ہوا چلتی رہی تھی قوم عاد پر، بہت تیز آندھی چلتی تھی، اور اس میں سب کے سب ہلاک ہو گئے تھے۔ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کا ذکر فرماتے ہوئے آگے ارشاد فرماتا ہے کب تک تم انکار کرو؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب وہ سور پھونکی جائے گی۔ سور کیا چیز ہے؟ یہ بھی دیکھیں، آواز ہی ہے، قیامت بھی آئے گی آواز سے ہی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے فرشتوں میں سے ایک وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھ میں ایک سور باجے کی شکل کی، وہ کیسی ہے بتایا گیا جیسے سینگ کی شکل ہوتی، بیل کا سینگ، اسی کی بڑی شکل۔ وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہاتھ میں لے کر تیار کھڑے ہیں، ابھی بھی ان کو حکم ہوگا کہ اب اس میں پھونک مارو، تو اس کی آواز دھیرے 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 بڑھتی جائے گی، اور روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں وہ جب آواز سننے لگے گی کہ جو جہاں ہے وہ سکتے میں کھڑا ہو جائے، اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس سور کی آواز اتنی تیز ہوگی، حدیث پاک میں ہے اس وقت جو عورتیں حمل سے ہوں گی ان کے پیٹ سے بچہ باہر نکل جائے گا، حمل ان کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَضَعُ كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، تم دیکھو گے اس دن کہ حمل والی عورت اس کا بچہ گر جائے گا آواز سے، اور دودھ پلانے والی بچی یوم تری الناس تذهل كل مرضعة عما ارضعت، اللہ فرماتا ہے دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا کر پھینک دے گی ایسے۔ آج تک کبھی دیکھا کسی کو؟ اور یہ اس آواز کے بعد، اور کہ کوئی کپڑا کاٹ رہا تھا وہ کینچی پھینک دے گا، کوئی ہل چلا رہا تھا وہ ہل پھینک دے گا، یعنی جو جس حال میں تھا وہ ساری چیزیں پھینک کر سکتے میں آ جائے گا۔ یہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ،
جب یہ سور پھونکی جائے گی. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحد. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین کو اور پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا, اٹھا دیا جائے گا, اور ایسے کہ ایک جھٹکے میں یہ پورے پہاڑ روئی کے پھائے کی طرح سے اڑ رہے ہوں. اب یہی آیتوں کی تفسیر پڑھنا ہو تو آگے آپ پڑھو اذا الشمس کورت منقدرت واذا الجبال سیرت العشار عطلت. اللہ فرماتا ہے پہاڑ چلائے جائیں گے, واذا البحار سجرت, اور سمندروں میں آگ لگائی جائے, تارے ٹکرا دیے جائیں گے, چاند اور سورج پھٹ جائیں گے. کیا ہوگا اس وقت؟ اور رب تعالیٰ فرماتا ہے فیومئذ وقعت الواقعہ, پھر وہ واقع ہونے والی چیز تو واقع ہو کر رہے گی, کچھ نہیں کر پاؤ گے. والملک علی ارجائها ويحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیہ. اس دن اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں جو رب کا عرش اٹھائے ہوئے. یہ قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے. توجہ, یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ, تم کو پیش کیا جائے گا, تم سب اٹھائے جاؤ گے اور کوئی چیز تمہاری چھپائی نہیں جائے گی, کوئی چیز نہیں چھپائی جائے گی, ہر چیز کے ساتھ تم قیامت کے دن آؤ گے. اب سنو جو آیتیں جھنجھوڑتی ہیں, کیا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ, اللہ فرماتا ہے جو جس کے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, سیدھے ہاتھ میں جس کا نامہ اعمال پکڑا دیا گیا, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ, وہ تو خوشی میں سب کو پکار کر کہے گا آؤ آؤ میرا عمل نامہ پڑھ لو, خوشی میں کہے گا. اے کاش ان لوگوں میں, رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ, پڑھو تم لوگ بھی پڑھو, میرا نامہ اعمال مجھے رب نے آج سیدھے ہاتھ میں دیا ہے. وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابی, مجھے یقین تھا کہ میں اپنے رب کے پاس حساب دوں گا, حساب کا دن آئے گا, مجھے یقین تھا. فہو فی عیشۃ راضیہ, وہ اپنی من پسند زندگی میں جا رہا ہوگا. فی جنت عالیہ, بلند جنتوں میں جا رہا ہوگا. قطوفها دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ جنت کے تذکرے یہاں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے جس کی ٹہنیاں, جس کے باغیچے اس طرح خوشگوار, جاؤ عیش کرو جو تم آخرت پر یقین رکھتے تھے. اب آگے آیت آتی وَأَمَّا مَنْ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور جس کے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ میں وہ حساب دیا جائے. وہیں سے سب سمجھ میں جیسے ہی اعمال نامہ پکڑایا جائے گا وہیں سمجھ میں آ جاتا ہے کس کے ساتھ کیا ہونے. یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا, کیا کہے گا جانتے ہو؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اے کاش مجھے حساب نہیں دیا گیا, میرا اعمال نامہ مجھے نہیں پکڑایا گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. دوسری جگہ وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ, مجھے پتہ ہی نہیں تھا حساب کیا ہوتا ہے, مجھے معلوم ہی نہیں تھا. اور دیکھ کر کے پوچھتا ہے وہ فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ اعمال نامے کا مطلب کیا سمجھتے ہو تم؟ پرنٹ آؤٹ نکال کر کے لائیں گے A4 سائز کے 5 پیپر ہے. اعمال نامے کے متعلق کہا گیا ہے فرشتے اٹھا اٹھا کر کے کتابیں لا رہے ہوں گے, جہاں تک اس کی نظر جاری ہوگی اسی کی کتابیں ہوں گی. وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تیری پوری زندگی کا لکھا ہوا ہے, جہاں تک نظر جا رہی ہے. ایسا نہیں کہ یہ پورا بھر جائے گا, میں کہا جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہے تمہارے اعمال سے بھری ہوئی کتابیں فرشتے اٹھا کر لا رہے ہوں گے. وہ پوچھے گا اتنا سب میرا ہے؟ کہاں تیرا ہے؟ سنانا ہوگا, 400 سال لگ جائیں, 500 سال لگ جائیں, سنانا ہے تجھے آج. پھر وہی بندہ یہ کہتا ہے, اس کا جملہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, ہے لا یہ کیسی کتاب تو نے دی مجھے, چھوٹی چیز بھی اس میں چھوڑی نہیں گئی, بڑی چیز بھی چھوڑی نہیں گئی, سب لکھ دیا گیا ہے. یہ بائیں ہاتھ میں جس کا آ گیا ہے اس کے معاملات ہیں یہ. اور آگے وہ کیا کہتا ہے؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطان, کسی بھی چیز نے اس کو نہ. دوسری سورے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, ہوتا ہے نا تم کو پکڑا گیا, یہاں پر ضامن چلتی ہے نا, ضمانت میں آپ پراپرٹی لکھوا دو اور اس کے بعد بیل لے کر کے آ جاؤ, یا کسی آدمی کو کھڑا کرو, یہ ضامن ہے میرا, جب تک کیس چلے گا یہ میرا ضامن ہے. وہ اپنی پراپرٹی کے پیپر لا کر کے جمع کرے گا کورٹ میں, یہ دستور ہے. اور مجرم قیامت کے دن کیا سوچے گا وہ اللہ فرمانا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی, اس دن مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو میں رکھ کر کے عذاب سے چھٹکارا تو لے لوں, بدلے میں مولا میرا بیٹا رکھ لے, وہ صاحبتہ و اخی, یا میرے بھائی کے بدلے میں یا دوست کے بدلے میں مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن فی الارض جمیعا, جو کچھ بھی زمین میں تھا وہ سب دے کر کے وہ سوچتا ہے عذاب سے مجھے چھٹکارا مل جائے.
کوئی بھی تو چیز رکھ لو، میرا گھر تھا دنیا میں، بڑی جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بھائی تھے، رشتے تھے، کچھ تو رکھ کر کے مجھے چھٹی دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، کوئی چیز فدیہ کے طور پر لے کر نہیں چھوڑی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، یہ وہ دن ہے جہاں کوئی فدیہ لے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں، فدیہ لے کر کے، پیسہ دے کر کے چھوڑنے والا سسٹم ہی نہیں ہے۔ تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، ایک جان دوسرے جان کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گی، آج تمہارا حساب تم سے ہوگا۔ اب آگے رب تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی یہ بائیں ہاتھ والا گڑ گڑا رہا ہوگا حساب کیا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا، یہ اعمال نامہ کیا ہے، یہ ابھی کہہ ہی رہا تھا، اللہ فرماتا ہے حکم ہو جائے گا، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور اس کو زنجیروں میں، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کیسے؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اس کو ایسے چین میں باندھو کہ ہر زنجیر کے اندر 70 زنجیریں اور ہوں۔ کس کو؟ مجرم کو ایسی زنجیر میں باندھو کہ ہر زنجیر کے 70 اس کے دانے ہوں۔ انہ کان لا یؤمن باللہ، یہ وہ ہے اللہ عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اس کو پکڑو۔ فرشتوں کا حکم ہوگا، یہ آیتیں جب پڑھتے ہیں نا رونگٹے کھڑے، خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو اور باندھو اس کو۔ اور ایک ترجمے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے عذاب، غلوہ، اس کو پکاؤ۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو دوزخ میں پھینک دو، کھینچ کر کے پھینکو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ وہ ہے جو عظمت والے اللہ پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ ولا يحض على طعام المسکین، یہ کبھی مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت۔ فلیس له اليوم هاهنا حمیم، آج اس کے لیے یہاں پر مائع حمیم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب سنو مائع حمیم کیا ہے؟ جہنم کا وہ پانی جو سارے مجرموں کا پیپ جو نکلا ہوگا اس کو کھولایا جائے، پکایا جائے، جو زخموں سے پیپ نکلتا ہے اس کو کھولایا جائے گا، اور یہ جہنمی کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ تو کہا گیا اتنا کھولتا ہوا ہوگا، اتنا گرم کہ وہ ابھی مٹکا اٹھایا ہوگا کہ اس کی گرمی سے اس کا نیچے کا ہونٹ جھلس کے زمین تک لٹک جائے۔ یہ مائع حمیم، اللہ فرماتا ہے فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج کے دن اس کو حمیم کے علاوہ کچھ نہیں دی، حمیم دو اس کو۔ اور وہی پانی کو جب وہ نگلنے کی کوشش کرے گا، ایک تو ہونٹ لٹک کر کے گر گیا اس کے جھلس کر تپش سے، اور جیسے ہی وہ اندر ڈالتا ہے فرمایا گیا کہ پیٹ میں جاتی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل، یہ حمیم جس کا ذکر اللہ فرمایا۔ ولا طعام الا من غسلین، اور غسلین کے علاوہ کھانے کوئی چیز اس کو نہیں، اور یہ تھوڑ کا پھل وہاں پر دیا جائے گا، زقوم اس کو کہا گیا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، شجرہ زقوم جو جہنم میں ہوگا اس دن اسے دیا جائے گا، اتنے کانٹے کا ہوگا کہ وہ کھا تو نہیں سکے گا، لیکن کھائے گا تو اس کے حلق سے پورے کانٹے باہر آ جائیں گے۔ اسی کو نگلنے کے لیے پانی مانگے گا تو مائع حمیم دیا جائے، لا یأکلہ الا الخاطئ۔ آخر میں اللہ فرماتا ہے ایک بات ہے، یہ میں کسی کو نہیں کھلاؤں گا سوائے خطا کرنا، صرف خاطئ کو میں کھلاؤں گا یہ چیز۔ وہ ارحم الراحمین ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لیکن یہاں قرآن میں آج اس نے جگہ جگہ پر ہمیں جب تنبیہ کی تو پھر بندہ اگر کیا، انکار کیا اور پیٹ دکھا کر بھاگا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا الم یأتکم نذیر۔ میں نے سورہ ملک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے دربان پوچھے گا کیا تجھے ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا تیرے پاس؟ قالوا بھلا، ہاں آیا تھا، فکذبنا، ہم ہی جھٹلائے ہوئے تھے، ہم نے اس کی بات نہیں مانی۔ اسی لیے آج لے ان پناہ، آج مت ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان۔ قیامت کے دن تو بہت لوگ وہاں کی ہیبت دیکھ کر کے ماننے کو تیار ہوں گے، لیکن آج مان جاؤ۔ اپنے آپ کو جہنم کے عذابات کا ذکر کر کے جو بندہ ڈر گیا اس کے لیے بشارت سنا کر میں اپنے کو ختم کرتا ہوں۔ ویسے سورہ بہت ہیں آج جو ہم نے تلاوت کی، جیسے قیامت کا یہ ذکر پوری سورہ میں الحاقۃ ما الحاقہ، اسی طرح پوری سورہ قیامہ بھی ہے، لا اقسم بالقیامہ 29ویں پارے میں، ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کر بیٹھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جوڑ پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ان کفار و مشرکین کے لیے جو اپنے مردوں کو جلا کر راکھ کر کے پانی میں بہاتی کہ ان کو پھر کوئی زندہ نہ کر سکے، مر گیا استھیاں ختم کر دو تاکہ اس کے ساتھ کچھ نہ ہو سکے۔ اللہ فرماتا ہے ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، انسان یہ سوچا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جوڑ نہیں پائیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس کے پور پور کو جوڑنے پر قدرت رکھتے۔ جو رب تعالیٰ تمہیں پانی کے ایک قطرے سے پیدا کیا ہو ماں کے پیٹ میں، کیا وہ تمہارے ختم ہونے کے بعد دوبارہ نہیں زندہ کرے گا؟ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، یہ اللہ تعالیٰ کو سورہ قیامہ کی آخری آیت میں فرماتا ہے کیا تم
یہ سوچتے ہو کہ وہ قدرت نہیں رکھتا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے؟ اور ایک آیت یہ بھی میں سنا دوں، قیامت آنے کے وقت جو تذکرے ابھی میں نے کیا اس میں ایک آیت سورہ قیامہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ ایک ٹاپک ہی الگ ہے لیکن میں سناتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے اکثر انسان ایسا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، اسے دیکھنے کی خواہش ہے، بے حیائی اور برائی دیکھنے کی خواہش کرتا ہے. بل انسان لیفجر امامہ، اس کے سامنے بے حیائیاں ہوں. راستے میں جو جھگڑا ہو رہا ہو نا تو دیکھنا جلدی سے بہت جلدی جمع ہو جائیں گے لوگ، اور کسی کو مدد کرنا ہو تو 2 لوگ بھی نہیں کھڑے ہوں گے. جھگڑے دیکھنے کے لیے بہت جلدی آدمی جمع ہو جاتا، کوئی سرکس کر رہا ہو تو اس کے لیے، کوئی ننگا ناچ رہا ہو اس کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ انسان کی فطرت یہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے بے حیائی. لیکن اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم یہ دیکھنے کی یہاں دنیا میں خواہش رکھتے تھے، آؤ اب قیامت کے دن تمہیں دکھایا جائے. تم نے اپنی آنکھوں سے جو جو دیکھا ہے وہ سب منظر یہاں دکھایا جائے. اللہ کریم ہم سب کو مرنے سے پہلے بخشے. اور قیامت کے تذکرے کے بعد یہ بات میں بتا کر تو جاتا ہوں، جو آخرت کے تصور سے ایک بار ڈرا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. یہ سورہ نازعات کی آیت ہے 30ویں پارے کی، یاد ہوگی آپ. ایک بار جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کی مخالفت، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ فرماتا ہے جنت اس کا ٹھکانہ.